ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ کی ذات نے ایمان والوں پر، مسلمانوں پر مختلف عبادتیں جو ہیں ان کے اوپر فرض کی گئی ہیں۔ کوئی مالی عبادت ہے، کوئی بدنی عبادت ہے، جو ہے بدنی عبادت ہے، وقتی عبادت ہے۔ یہ مختلف عبادتیں اللہ کی ذات نے ہمارے اوپر فرض کی گئی ہیں۔ الحمدللہ مسلمان جو ہے دل و جان سے اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مختلف عبادتوں میں سے ایک عبادت جسے قربانی کہا جاتا ہے، یہ قربانی بھی مالی عبادات میں سے آ جاتی ہے کہ مالی عبادت میں جس طرح زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، اسی طرح یہ قربانی یہ بھی مالی عبادت میں آتی ہے۔ تو یہ مالی عبادات میں سے ایک جس کا نام قربانی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا تھا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤ، تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ خواب دیکھا تھا، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے درخواست کی کہ میں نے یوں خواب دیکھا ہے، تو بیٹا بھی آگے ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اس نے کہا ابا جی آپ نے جو خواب دیکھا آپ کر گزریے، انشاءاللہ مجھے جو ہے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ یہ حج کا جو ہے ذی الحجہ کا جو مہینہ، یہ سارے کا سارا ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتا ہے۔ آپ حج کے اوپر جاتے ہیں جو ہے، اسی طرح صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں، وہ بھی حضرت جو ہے ہاجرہ وہاں پہ دوڑتی رہی تھی، اللہ نے وہ جو ہے ان کی ادا اتنی پسند آئی، وہ بھی اللہ کی ذات نے مستقل عبادت بنا دی ہے۔ اس طرح شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہ بھی جو ہے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کے جا رہے تھے، تو وہاں پر جو ہے شیطان مختلف صورتوں کے اندر آ کے اس نے وسوسے ڈالے تھے، تو وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ کنکر ماری تھی کہ تو شیطان ہے، تو لہٰذا وہ بھی سنت اللہ کی ذات کو اتنی پسند آئی، وہ بھی آج تک محفوظ ہو گئی۔ تو قربانی بھی اللہ کی ذات نے کہا بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلا دی ہے، لمبا واقعہ آپ حضرات نے بارہا سنا، میں صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں، گلے پہ چھری رکھی ہے، تو اللہ کی ذات نے کہا ابراہیم ہمیں تیری قربانی کو منظور ہے، ہم نے قبول کر لی تیری قربانی۔ پھر اللہ کی ذات نے آسمانوں سے جنت سے جو ہے وہ دمبا بھیجا تھا کہ اس کو ذبح کر لو تو تمہاری طرف سے جو ہے تمہیں ثواب ایسے ملے گا جیسے اپنی اولاد جو ہے اللہ کے راستے میں تم نے قربان کر دی۔ اور اللہ کی ذات کا یہ احسان ہے کہ اللہ کی ذات نے وہاں سے جو ہے وہ بھیج دیا۔ اگر آج وہی ترتیب چلتی ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب علی اپنے بیٹوں کی گردن پہ چھری چلاؤ، تو کس نے چلانی تھی، کس نے قربانی کرنی تھی؟ تو اللہ کا کتنا احسان ہوا، اللہ کی ذات نے فرمایا یہ قربانی کر دو، جانور ذبح کر دو، آپ کو ثواب اتنا ہی ملے گا۔ تو لہٰذا یہ قربانی بہت بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ قربانی والے دن یعنی عید والے دن، قربانی والے دن اللہ کی ذات کو قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے، قربانی سے زیادہ کوئی اچھا عمل اللہ کی ذات کو اس دن پسند نہیں ہے۔ ایک آدمی قربانی نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے میں اس وجہ جو ہے قربانی کی جگہ پہ میں کوئی اور عبادت کر لوں، نماز پڑھ لوں، میں کوئی اور عبادت کر لوں، تو اللہ کی ذات کو قربانی والے دن قربانی سے اچھی عبادت، قربانی سے زیادہ پسندیدہ عبادت اللہ کے ہاں کوئی نہیں۔ اب آگے بات کرتے ہیں کہ قربانی کن آدمیوں کے اوپر واجب ہے۔ قربانی کرنے والے عام طور پہ جو ہے تین لوگ جن کو جو ہے مخاطب کیا جاتا ہے۔ پہلے وہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر واجب نہیں ہے قربانیوں، وہ پیسے کے جو ہے میں آگے بتاؤں گا کہ کن کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو پہلے وہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی قرض اٹھا کے قربانی کریں گے۔ یہ بھی جو ہے لوگ اتنے کیا کہتے ہیں، یہ بھی ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، اللہ کی ذات نے آپ کے اوپر معافی دی ہے کہ آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں کی، پھر اس طرح خام خواہ جو ہے قرضے اٹھانا، پھر بعد میں بوجھ کے اندر دبے رہنا، اور پھر لوگ جو ہے اس طرح مشقت کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ دین مشقت جو ہے وہ نہیں دیتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنی آپ کے اندر وسعت ہے اتنا ہی کیا کریں۔ اگر آپ کو اللہ نے توفیق نہیں دی، آپ کے اندر وسعت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو آپ جو ہے آپ کے اوپر معافی ہے، آپ کیوں اس طرح خام خواہ ان کے جو ہے جھنجھنٹوں کے اندر پڑتے ہیں؟ تو لہٰذا جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے وہ قربانی نہ کریں۔ دوسرے وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں جی ہمارے اوپر قربانی واجب ہے، مال دے ہم کریں گے، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، کرنی چاہیے۔ اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی قربانی ہمارے اوپر واجب ہے، پیسے بھی ہیں سب کچھ، لیکن جی میرے پاس پیسے تو ہیں لیکن میں نے اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے،
میں نے اس لیے پیسے جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی، جہیز بنانا ہے تو میں نے اس لیے پیسے جوڑ کے رکھے ہیں۔ انہیں کہا جائے گا اللہ کے بندے جب اس وقت شادی آئے گی تو اس وقت اللہ کوئی اور اسباب پیدا کر دے گا، اب تیرے اوپر قربانی واجب ہے، قربانی کرنا تیرے ذمہ ضروری ہے، تو لہٰذا تو قربانی کرے گا، اگر نہیں کرے گا تو عند اللہ گنہگار ہوگا، مجرم ہوگا، تو لہٰذا جو قربانی کرنی چاہیے۔ اور جو ہے چوتھے نمبر پہ لوگ بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو لبرل قسم کے لوگ، یعنی خام خواہ ٹی ویوں کے اوپر آ کے بیٹھ کے مفتی بننے والے، دین سے جو ہے بیزار لوگ قسم جن کو کہا جاتا ہے لبرل قسم کے لوگ، وہ آ کے مختلف قسم کی طویلیں بتاتے ہیں کہ جی آپ قربانی کیوں کر رہے ہیں، اتنے لاکھوں روپے آپ ضائع کرتے ہیں قربانی کے دنوں پہ، کروڑوں روپے ضائع ہوتے ہیں، کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، تو لہٰذا اگر ایک آدمی قربانی کر لے تو باقی جو ہے سارے اسی میں سے کھا لیں، اتنے جانور بھی جو ہے بچ جائیں گے جو ہے ذبح ہونے سے، اور اتنا پیسہ بھی ضائع ہونے سے بچ جائے گا۔ تمہارے محلے کے اندر کوئی غریب عورت ہے، اس کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرو، کفالت کر لو، آپ جو ہے کسی یتیم کے جو ہے سر کے اوپر ہاتھ رکھ لو، وہ پیسے آپ ادھر لگا لو، آپ قربانی کے اوپر اتنے پیسے کیوں ضائع کرتے ہیں؟ اب ان سے اگر کوئی آدمی سوال کرے کہ تمہیں جو ہے دین کے اندر ٹانگ ڈالنے کی، دین کے ہر مسئلے شریعت کے اندر ٹانگ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دین کا حکم، یہ تو ایسے ہی سمجھو ایک آدمی کے اوپر نماز فرض ہے، اب وہ نماز کے وقت میں کیا کہے کہ ماں کے پاؤں دبانے شروع کر دے، وہ کہے جی دیکھو میں عبادت ہی کر رہا ہوں، نیک کام ہی کر رہا ہوں، ماں کے پاؤں دبانے جو ہے یہ بھی عبادت ہے، نیکی ہے، تو میں یہ نیکی کر رہا ہوں، اسے کہا جائے گا ٹھیک ہے یہ بھی نیکی ہے، لیکن اس وقت اس نیکی کا ٹائم ہے، نماز کا ٹائم ہے، تو نماز پڑھ، اس کے بعد یہ نیکی بھی ادا کر لینا۔ بھی یتیموں کی کفالت کرنی چاہیے، غریبوں کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، لیکن اس کا بھی کوئی وقت ہے، تمہارے جو ہے یہ قربانی ادا کرو، قربانی کے بعد اللہ نے وسعت دی ہے تو ان کی دیکھ بھال بھی کرو، اپنے مہینے کے اندر ایک بجٹ بنا کے رکھو، اس بجٹ میں سے جو ہے ان کی جو ہے کفالت کرو، ان کی دیکھ بھال کرو۔ اب یہ جو لوگ ٹی ویوں کے اوپر آ کر لبرل قسم کے لوگ آ کے بیان دیتے ہیں، انہی سے پوچھ لیا جائے، انہی سے کہا جائے اچھا آپ بتائیں اس مہینے کی آپ نے جو فیملیوں کو کھانا کھلایا ہوٹلوں سے اس کی پرچیاں لے کے آئیں، کسی ہوٹل میں 10,000 کا کھانا کھایا، کسی میں 15,000 کا کھایا، ان سے کہا جائے بھی اتنے پیسے تم نے ادھر ضائع کی، کسی غریب کو آپ دے دیتے، کسی یتیم کو دے دیتے، وہ کہتے جی کیوں ہم زندگی انجوائے بھی نہ کریں اپنی، ہم کھانے بھی نہ کھائیں۔ اب انہیں کہا جائے گا اگر تم انجوائے زندگی کرنا اس کو ضروری سمجھتے ہو تو پھر یہ قربانی بھی ہم نہ کریں، اللہ کا حکم ہے ہم یہ قربانی کیوں نہ کریں، وہاں پہ آپ ہوٹلوں کے اندر اتنے پیسے ضائع کر دیتے ہو۔ ان کے سفروں کو پوچھ لیا جائے کہ آپ نے اس مہینے کے اندر کہاں کہاں سفر کیا ہے، کہاں کہاں پہ سیر کے لیے اپنی فیملی کو لے کے گئے، تو وہ دیکھا جائے، وہ ان سے پوچھا جائے کتنا خرچہ ہوا، وہ 15 20 40 ہزار روپیہ جب جاتے ہیں سیرگاہوں کے اوپر سیر کرنے کے لیے اتنے لگا کے آتے ہیں، اس وقت ان کو یتیم یاد نہیں آتے، اس وقت ان کو غریب یاد نہیں آتے۔ اسی طرح ان کی جو ہے ان سے پوچھا جائے تمہارے پلاٹ، تمہاری فیکٹریاں، تمہارے کاروبار کتنے ہیں، تو وہ آپ وہاں پہ کیوں نہیں لگاتے، یتیموں کو کیوں نہیں دیتے، غریبوں کو کیوں نہیں دیتے؟ جب اس وقت قربانی کا مسئلہ آتا ہے اس وقت ہر سال اسی طرح بیس کے چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی قربانی نہ کریں، کسی یتیم کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں۔ بھی یہ اللہ کا حکم ہے، میرے اوپر واجب ہے، مجھے حکم یہ ہے کہ تم قربانی کر، اب میں ادھر لاکھ روپیہ بھی دے دوں یتیم کو، غریب کو، تو میری قربانی والا واجب گناہ تو میرے ذمہ رہے گا، یہ تو گناہ جو ہے مجھ سے نہیں جو یہ کہا جائے گا کہ تم نے لاکھ ادھر دے دیا لہذا تمہاری قربانی ہوگی، ایسا تو نہیں ہوگا۔ جو عبادت جس وقت ضروری ہے اس وقت اسی عبادت کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، ایسے نہیں اب ظہر کی نماز میرے اوپر فرض ہے تو میں جناب علی ظہر کے وقت کسی اور عبادت میں لگ جاؤں اور کہوں یہ بھی نیکی کام کر رہا ہے، ابھی اس وقت تیرے ذمہ یہ تھا کہ تو ظہر کی نماز ادا کرتا۔ تو لہٰذا اگلی ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا کن آدمیوں کی قربانی واجب ہے اور کتنا نصاب ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔